العظیم آواز بلند درود و سلام پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرت گرامی، رمضان المبارک کا خوبصورت پر نور مغفرت سے معمور جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو نصیب فرمایا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے وسیلہ سے میرے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، اور کوئی بھی حکم ایسا نہیں اللہ کی طرف سے کہ جس میں اللہ کے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی راحت، سکون اور چین اور فائدہ نہ ہو۔ روزے فرض کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقصد اور مدعا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر۔ صرف تم پر نہیں فرض ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے میرے انبیاء آئے ان پر، ان کی قوموں پر روزے ہم فرض کرتے گئے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور ان روزوں کا ایک مقصد ہے، وہ اللہ نے بیان فرمایا، اور صرف دو الفاظ میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے اندر خوف خدا آ جائے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کے آخری حصے میں اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ تمہارا رب تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ مع المتقین، اس پہ غور کریں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو تمہارا رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا جہاں دو بندے لڑ رہے ہو، ایک بے صبری کرے دوسرا صبر کرے، تو رحمت الہی کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھا رہا ہوں۔ رمضان آیا، ایک نے روزہ رکھا دوسرے نے نہیں رکھا، رحمت الہی کس کے ساتھ ہے؟ روزہ رکھنے والے کے ساتھ۔ روزہ رکھ کر ایک بندے نے ایک نماز نہیں پڑھی، نہ تراویح نہ تلاوت، صرف کھانا کھایا، پانی پیا، سحری کی، منہ بند کر کے لیٹا رہا، کاروبار کیا، جو آیا منہ میں جیسے گالی بک دی جو کیا، ایسے بندے کو بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ سرکار کی حدیث ہے، میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ پہلی بات، روزہ رکھتے ہیں لیکن فرض نماز، ایک فرض رکھتے ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، 5 فرض چھوڑ دیتے ہیں، یا روزہ رکھ کے بھی غیبت کرتے ہیں، مردہ بھائی کا جیسے کسی نے گوشت کھایا، گناہ کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے کہا نا اگر کوئی رمضان میں شراب پیے یا بدکاری کر دے
تو رمضان گزر جائے، اگلے رمضان تک جتنی عبادت کر لے اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ رمضان میں جس طرح نیکیوں کا سیزن بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اور پروردگار عالم فرماتا ہے میرے بندو اس میں تمہارے لیے ہی بنائی ہے، میں نے روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، توجہ فرمائیے، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ شاید کہ کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ وہ رب جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مجھے کھانے پینے سے روک رہا ہے، کیوں؟ شاید کسی دہریے کے ذہن میں، کافر کے ذہن میں، مشرک کے ذہن میں، کسی کے بھی ذہن میں خیال آتا، پتہ نہیں ایسا تو نہیں معاذ اللہ کہ اس کے خزانوں میں رزق میں کوئی کمی ہوتی ہو۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، کل زمین و آسمان میرے، میں کل کائنات کا بادشاہ ہوں، میں رب ہوں، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا، نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ اور میرے خزانوں کی شان یہ ہے کہ کل کائنات کھاتی رہے، جس طرح سمندر سے چڑیا ایک قطرہ چونچ پانی میں لے لے، سمندر سے اتنی کمی تو آ سکتی ہے، میرے خزانوں میں یہ کمی بھی نہیں آ سکتی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ آیا تو فرمایا تقویٰ، بس تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے، اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے، مرشد کامل پڑھیے تاں گل بن دیئے۔ بازوں کی بات اس لیے نہیں بنتی، مرشد کامل نہیں ہوتا، یہ علماء سے پوچھا کرے مرشد کامل کسے کہتے ہیں؟ اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے، اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے، مرشد کامل پڑھیے تاں گل بن دیئے۔ فرمایا لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے اے میرے بندو تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ کیسی پرہیزگاری؟ روزہ رکھنے کا حکم دیا اور کہا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اے میرے بندے میں رب تجھے حکم دے رہا ہوں، تیرے کھانے پہ بھی پابندی ہے، تو عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مقیم ہے، تیرے کھانے پینے پہ پابندی، تو شادی شدہ ہے، اپنی بیوی جو تیرے لیے حلال ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو اس کے پاس بھی صحبت ہم بستری کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ تیرے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، غلے کے ڈھیر لگے ہیں، تو دکان میں ہے، کسی کمرے میں اکیلا ہے، تنہا ہے، حلال اشیاء تیرے سامنے پڑی ہیں، تیرا نفس یہ چاہتا ہے کہ کھاؤں، نفس یہ چاہتا ہے کہ بیوی کی قربت کروں دن دہاڑے، لیکن ادھر ایک طرف تیرا نفس ہے، شیطانوں کو تو ہم نے جکڑ دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، اب تیری نفس کی مشق اور ٹریننگ کرانی ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے۔ اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے، اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے، مرشد
اللہ اللہ کریے بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ رمضان کی مثال ایسے ہے، سبحان اللہ، یا اللہ کی کیا بات، کہا جیسے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی مثال کہ اللہ نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے. اور سب سے جو پیارا تھا وہ جناب یوسف علیہ السلام. پیارا تو کوئی ہوتا ہے نا بھائی، اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہے ماں باپ کو، مگر جو خدمت گزار ہو، اطاعت گزار ہو، فطری انسان کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جیسے جناب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے، ایسے ہی اللہ کو 12 مہینوں میں رمضان سب سے پیارا ہے. اور پھر آگے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا علماء نے، فرمایا کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، یوسف نے بھائیوں کو کہا میں نے تمہیں معاف کیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو ظلم تم نے میرے پیارے یوسف پر بڑے کیے ہیں، لیکن میں یوسف کی وجہ سے تمہیں معاف کرتا ہوں. کہا ایسے ہی رمضان کی مثال ہے کہ جیسے یعقوب کو یوسف سب سے زیادہ پیارے بیٹوں میں تھے، ایسے ہی 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان رب کو سب سے زیادہ پیارا ہے. اللہ 11 مہینے کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے. اگر کوئی صدق کے دل سے آئے تو صحیح، اس کے در پر اپنی جبین نیاز کو جھکائے تو صحیح. اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزہ کا ایک معنی ہے رکنا، کھانے پینے سے، جماع سے، بیوی کی قربت سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. اور اس کا ایک معنی یہ ہے، اس پہ توجہ دیجیے، صاحب تقوی بندہ کیسے ہوگا. اللہ فرماتا ہے دیکھ میں تجھے مشق کرا رہا ہوں، یہ تیری ٹریننگ ہے، تجھے اس راستے سے گزارا جا رہا ہے کہ حلال چیزیں سامنے پڑی ہیں، لیکن صبح صادق سے غروب آفتاب تک تو کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. جو حلال تھی میں نے ان کو بھی کھانا حرام کرا دیا، جائز نہیں رکھا ایک وقت ایک مدت تک، تاکہ تجھے پتا چلے کہ جب رمضان ختم ہو جائے اس کے علاوہ یہاں حلال کے اوپر پابندی ہے، کم از کم تو 11 مہینے حرام پہ تو پابندی لگا کے رکھے اپنے نفس پر اور اسے بچا کے رکھے. اور اولیاء علماء فرماتے ہیں جس کو رمضان میں بھی اللہ کا خوف نصیب نہ ہو، تراویح میں قرآن سن کے آنسو نہ آئے اور اس کا دل صاف نہ ہو، وہ شخص محروم رحمت خدا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنیے ذرا. میرے تمہاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پہ جلوہ گر ہوتے، پیری سیڑھی پوڑی پہ قدم رکھتے ممبر پہ. توجہ ہے نا، حدیث تو یہ آپ نے 12 سنی ہے، لیکن فقیر جو کہنا چاہتا اس پہ توجہ کرنی ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا آمین، تیسری پہ آمین. سرکار خطبہ دے کے فارغ ہوتے ہیں، اصحاب رسول عرض کرتے اللہ کے نبی. اچھا ایک بات اور کہوں گا، جتنے مسلک کے علماء ہیں سارے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کے عقیدے پر قربان جاؤ. اچھا بیان رمضان کی فضیلت میں سارے کر جاتے ہیں، لیکن بیچ میں سے شان مصطفیٰ بھول جاتے ہیں. سرکار نے یہ کہہ دیا، اصحاب رسول عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کبھی ایسا نہیں دیکھا، آج معمول سے ہٹ کر تینوں بار آمین کہا، تینوں سیڑھیوں پر منبر پہ چلتے ہوئے وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ میرے پاس رب کی طرف سے جبریل آئے تھے. کون آیا تھا؟ تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا اللہ کے نبی آپ کو نظر، ہمیں نظر نہیں آئے تو پھر آپ کو بھی نہیں آنے چاہیے، کیونکہ ہماری بھی 2 آنکھیں آپ کی بھی 2
جو آخر پاکستان میں ایسے کئی لوگ ہیں کلمہ کو ممبر پہ بیٹھ کے یہ بولیاں بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے پیٹ کی باتیں بنائی ہیں، پیٹوں کی باتیں نہیں ہوتی، یہ دین کی بات ہے۔ ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی کام کاج کرتے ہیں، وہ بھی۔ میں نے کہا تیرے کام کاج اور ہیں، تیری میری شادیاں اور ہیں، نبی کے کام اور ہیں۔ اب دیکھ، صحابہ نے نہیں کہا کہ ہمارے بھی دو کان، آپ کے بھی، ہماری بھی دو آنکھیں، آپ کی بھی۔ آپ کو جبریل کیسے نظر آئے؟ صحابہ کو پتا تھا ہماری نگاہیں اور ہیں، نگاہ نبوت اور ہے۔ ایک بات اور کہوں، جو سدرہ سے آئے ہوئے جبریل کو دیکھ لیں اور پہچان لیں، وہ مدینہ سے راولپنڈی کے عاشق کو کیوں نہیں پہچان سکتے ہیں؟ اللہ اللہ کریے کاغل پڑھ دیے، اللہ اللہ کریے دیے، جبریل نے کہا رب نے حکم دیا میرے نبی جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی بدبخت ہے اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ مختلف روایات ہیں۔ اور دوسری جب سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا جبریل نے کہا اللہ کے نبی رب فرماتا ہے جسے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اپنی بخشش نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے رب سے جنت نہ پا سکے وہ بھی بدبخت خدا کی رحمت سے محروم ہے، اس کی ناک بھی مٹی میں مل جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ جبریل کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی جب آپ کا نام نامی لیا جائے اور کوئی کنجوس آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی رب کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ میں آمین کہتا گیا تینوں بار۔ اب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جب جبریل یہ جملے کہہ رہے ہوں رحمت للعالمین آمین کہہ رہے ہوں پھر جہنم سے کون بچ سکتا ہے؟ بھائی جو رمضان کا احترام نہ کرے روزہ نہ رکھے بولو اللہ کے عذاب سے بچ سکے گا؟ کیوں؟ جبریل نے رب کے آرڈر سے کہا اور حضور نے کہا آمین۔ بدبخت ہے اس کی ناک مٹی میں مل جائے خاک آلود ہو جائے۔ اور ماں باپ کے لحاظ سے بھی کہا یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے گھن محسوس نہ کرنا، تیرے ماتھے پہ بال نہ پڑنے لگ جائیں، ان کا پیشاب دھونا پڑے جسم پاک کرنا پڑے، یہ کوئی الٹی کر جائیں پیشاب کر جائیں بستر پر کپڑوں پر ان کو مختلف بیماریاں لگ جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے جبریل نے بتایا ہے اور بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے رب کی رحمت سے دور ہے۔ اور تیسرا کہا حبیب تیرا میری بارگاہ میں اتنا مقام ہے، توجہ کرنا، نام تیرا آئے اور لبوں پہ درود نہ آئے، جو سمجھے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نام تیرا آئے اور میرے پنڈو پر تیرا نام سن کے درود و سلام نہ آئے وہ مچل نہ جائیں، یہ کیسے امتی ہیں؟ رب چاہتا ہے جہاں نام مصطفیٰ آئے ساتھ ہی درود و سلام آ جائے۔ اللہ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مقام رمضان ہے رب کی نگاہ میں، اور یہ میرے تیرے ماں باپ کی قدر و قیمت اور مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ فرماتا ہے ایک ہی وجہ ہے کہ لعلکم تتقون، روزے فرض اس لیے کیے کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ بھئی آپ کو شوگر ہے میٹھا، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، فلاں چیز مت کھانا، آپ کو معدے کا مسئلہ ہے یہ چیزیں مت کھانا۔ جو بیماری ہو طبیب حکیم ڈاکٹر اس طرح پرہیز بتاتا ہے، دوا بھی دیتا ہے۔ رب نے دوا دی میرے تمہارے
بدبخت ہے وہ انسان جو رمضان میں روزے بھی نہ رکھے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ فرمایا کوئی روزہ جان بوجھ کر افطار کر لے، روزہ رکھا تھا لیکن اس نے توڑ ڈالا، کہا اب ایک روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سرکار فرماتے پوری زندگی، توجہ کرنا، روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے بدلے میں کہا پوری زندگی زمانے بھر کے روزے ایک پلڑے میں رکھو، رمضان کے ایک روزے کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ تم میں سے جو اخراجات اٹھا سکتا ہے، جسمانی جنسی لحاظ سے مضبوط ہے، وہ شادی کرے۔ لیکن جب صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی جس کو یہ کوئی شے ہی نہ ہو، اخراجات نان نفقہ نہ اٹھا سکے، باقی معاملات بھی کسی کے نہ ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ شہوت سے اپنے آپ کو بدکاری سے کیسے بچائے؟ سرکار نے فرمایا روزہ رکھے، اس شہوت کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں، انبیاء، ان کے صحابہ، ہمارے نبی، آپ کے صحابہ اکرام ازواج، آل نبی، اہل بیت نبی، تابعین، تبع تابعین، اس وقت تک جتنے بزرگوں نے تقویٰ پایا ہے انہوں نے کثرت سے رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھے ہیں۔ اللہ نے ان روزوں کی برکت سے انہیں گناہوں سے، شہوت سے، ہر خواہش سے دور رکھ کے تقویٰ کی نعمت سرفراز ہوا۔ یہ روزہ اتنی بڑی عبادت اور اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے جی، تو ہر عبادت کسی نبی ولی کی یاد ہے۔ حاجی کو بلایا، کہا آؤ صفا مروہ پہ دوڑ لگا۔ صفا مروہ پہ کیا کرو؟ سارے بولو نا، کیا کرو؟ دوڑ لگاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ کہا میرے پیغمبر ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ اپنے ننھے بیٹے اسماعیل کو دیکھا کہ پیاس سے بچہ بلک رہا ہے، اب ایڑیاں رگڑنے لگا۔ ہم جوانی میں آ کے ماں باپ کو تو بھول جاتے ہیں، یہ ہے کہ نہیں؟ سارے تو نہیں لیکن کچھ بھول جاتے اور ڈنڈی مارتے ہیں حقوق میں، لیکن ماں کیا شے ہے۔ میرے جملے سننا اور انہیں صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہ دینا، پوری زندگی یہ آپ کے دل اور روح اور دماغ میں پیوست رہے، سیو رہے، ڈیلیٹ نہ ہونے پائے۔ سیدہ حاجرہ نے صفا سے مروہ پہ دوڑ لگائی، دیکھا مروہ پہ پانی ہے کہ نہیں، کوئی چرند نہیں، پرند نہیں، نام و نشان نہیں، وہاں سے دوڑ پھر صفا پر سوائی، پھر مروہ، کتنے چکر لگائے؟ لے بولے ہو حاجی تے بولو صاحب، کتنے؟ 7 چکر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، توجہ ہے نہیں؟ وہ آخری صف تک جس کی توجہ کتنے دائیں بائیں گئی ہوتے توجہ حاضر کر لیو، کچھ گل کرنا چاہنا تو اٹھے نا۔ جو لوگ کہیں کہ نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ نبی تو ایک بار پیدا ہو گیا۔ جو کہتے ہیں ولی کی یاد کیوں بناتے ہو، عرس کیوں کرتے ہو، مزارات پہ کیوں جاتے ہو؟ آؤ میں قرآن سے جواب دیتا ہوں۔ مولوی صاحب تمہارا جس مسلک سے بھی تعلق ہے، سنی شیر تمہیں یہ کہہ رہا ہے، بتاؤ دوڑ کیوں لاتے ہو؟ کیا صفا مروہ پہ سیدہ حاجرہ نے کوئی رب کے دربار میں سجدے کیے تھے؟ کہا نہیں، ننھے چھوٹے بچے
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جس ہاتھ نہیں چکے دو میں چک لے ایک باری پھر، تاجدار ختم نبوت، سلامت رہو۔ پھر رب نے کہا کہ میرا حبیب میری یاد میں آئے، اور میرے بندو تم میرے بندے میرے ہو، امتی میرے نبی کے ہو۔ تو میرا نبی تو اپنی زہرا اور حسنین کے دکھ میں، حسین کے دکھ میں جو کربلا میں شہید ہوا، میرا نبی تو اپنی آل کے دکھ میں اتنا نہ رویا جتنا تمہاری مغفرت کے لیے رویا، اور غار ہرا میں جا کے عبادت کرتا رہا۔ سرکار دن کو کھانے پینے سے دور رہتے، غار ہرا میں رات کو رب کو یاد کرتے، قیام رکوع سجود میں غار ہرا میں رات گزرتی۔ اللہ نے کہا حبیب یہ تیری یاد ہے، اس یاد کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے 29 یا 30 دن کے روزے فرض کر رہا کہ انہیں تقویٰ بھی ملتا رہے، تیری یاد بھی تازہ ہوتی رہے۔ اللہ اللہ کریے لیکن اللہ کا عاشق بننا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے رمضان میں، اور 24 گھنٹے اس کے علاوہ 11 مہینے 12 مہینے۔ نوجوانوں ایسا کرو گے، رب کی عبادت کرو گے نا، اسی ایک کے بن کے رہو گے نا، باقی یہ دنیا کی زینت محبت، یہ دنیا کی صورتیں، یہ جس نے بنائی ہے اس سے محبت کرو۔ میاں محمد بھائی صاحب کو جانتے ہو؟ سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی، آواز آتی تو مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ پہچانتے ہیں اللہ کے ولی کو۔ آپ سرکار فرماندے نے سونی صورت تے عاشق ہونا، ایک کیڑی وڈیائی، عاشق بن تو اس سونے دا، وہ جس وے شکل بنائی۔ حضرات گرامی سبحان اللہ کی آواز ہے۔ دو صحابہ کی بات بتانے لگا ہوں، توجہ رکھنی ہے۔ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کے اندر اسے نقل کیا گیا اس روایت کو۔ حضور علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں 2 شخص آئے، انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ صحابی رسول بن گئے۔ جنہ دا پیر سونا مدینے والا ہوئے تے جنہ ہاتھ مدینے والے دے ہاتھ وچ دے کے کلمہ پڑھیا ہوئے، انہاں دی شان کی ہوئی۔ تو دونوں مسلمان ہو گئے، لگ کے پھر رب کی عبادت میں، نمازیں بھی، حج بھی، روزے بھی، صدقے بھی، خیرات بھی، نوافل بھی، تسبیحاں بھی، ذکر بھی، درود بھی، سلام بھی۔ خیر بات چلتی گئی، وہ دونوں صحابہ جو تھے ان میں سے ایک غزوے کے اندر شہید ہو گئے، پہلے شہید ہو گئے، اور دوسرے کچھ وقت گزرا، 1 سال کا وقت گزرا تو دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی وصال ہو گیا، دونوں پردہ کر گئے۔ پہلے ایک غزوے میں شہید ہوئے، سال گزرنے کے بعد دوسرے بھی وصال کر گئے، وفات پا گئے۔ اب حضرت طلحہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، میرا آپ کا خواب اور ہے، نبی کا خواب اور ہے، صحابی کا خواب اور ہے، ولی کا خواب اور ہے، لیکن یہ خواب تو تھا ہی، لیکن اسے حدیث کا درجہ بھی مل گیا۔ کیسے وہ آگے میں عرض کرتا ہوں، آپ سب نے توجہ رکھنی ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں پھر ایسے ہوا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں،
خواب میں نے دیکھا جنت کو. کس کو دیکھا؟ جنت کو. جب جنت کو خواب کے اندر دیکھا تو چلتے چلتے میں جنت کے گیٹ دروازے پہ پہنچ گیا، اور دروازے پہ کیا دیکھتا ہوں، وہ دونوں نبی علیہ السلام کے صحابی وہاں موجود ہیں. دونوں جنت کے دروازے پر موجود ہیں. اب میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جن کا وصال بعد میں ہوا، یہاں ایک بات توجہ رکھنی ہے، روایت میں آتا ہے جو پہلے غزوہ میں شہید ہوئے وہ عبادت میں، ریاضت میں، زہد میں، تقوی میں، تسبیح میں، تکبیر میں، جو بعد میں وصال کرتے ان سے بہت آگے تھے. اپنا اپنا شرف صحابیت میں دونوں برابر تھے، دونوں نے سرکار کو دیکھا، ایمان لائے، سرکار کی صحبت پائی، لیکن ریاضت تقوی میں یہ آگے تھے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں جنت کا جو کنٹرولر تھا نا فرشتہ، وہ آیا، اور جن کا بعد میں وصال ہوا تھا ان کو آ کے کہنے لگا آپ جنت میں تشریف لے آئیے. کہتے ہیں وہ صحابی جنت میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھا اندر چلے جاتے ہیں. اب دوسرے جو شہید ہوئے تھے کہتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شہادت انہوں نے پائی، عبادت میں یہ زیادہ تھے، سارے معاملات دونوں کلاس والوں تھے، ایمان کے لحاظ سے اکٹھے سرکار کے قدموں میں جا کے انہوں نے ایمان لایا، لیکن جن کا وصال سال بعد ہوا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے. کنٹرولر فرشتے نے پہلے انہیں بلا لیا. تو یہ جو دوسرے ہیں ان کو کہا، ان کا نمبر بھی آ گیا. پھر فرشتہ کہنے لگا آپ بھی آ جائیے. وہ صحابی بھی چلے گئے. کہا دونوں جنت میں انتظار میں گیٹ پہ کھڑا ہوں. مجھے کہنے لگے تمہارا ابھی وقت نہیں، یہ وصال کر کے آگے تم پلٹ کے واپس چلے جاؤ. خواب دیکھا. اب سارے توجہ کرنا، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سیاستہ کتب حدیث کے حوالے فقیر نے دے دیے. اب مغز اور نچوڑ اختتام کی طرف جا رہا ہوں، پیش کرنے لگا ہوں. حضرت طلحہ رات گزری تو صبح لوگوں کو یہ خواب سناتے پھرتے ہیں میں نے دونوں ساتھیوں کو جنت میں دیکھا ہے. چلتے چلتے پھیلتے پھیلتے بات پھیلتی ہے نا، صحابہ کرام کے اندر اتنا چرچا ہوا ان کے جنت جانے کا کہ بات امام الانبیاء کی بارگاہ تک جا پہنچی. میرے محبوب علیہ السلام تک جب بات پہنچی تو سارے اکٹھے ہو گئے. کہتے امام الانبیاء جو تقوی میں، زہد میں، عبادت میں، ریاضت میں آگے تھے، بظاہر شہادت کا درجہ پایا. وجہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ بعد میں جنت میں جاتے ہیں اور جو سال کے بعد وصال کرتے ہیں وہ پہلے جنت میں چلے جاتے ہیں. یہ وجہ سمجھ نہیں آئی. میرے محبوب علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم غیب پہ مطلع نبی ارشاد فرمانے لگے اے میرے صحابہ، ہوا یہ کہ دونوں اکٹھے ایمان لائے، دونوں نے اکٹھے عبادات کی، اور ایک جو غزوہ میں شہید ہوئے وہ شہیدوں کے رب کے دربار میں پہنچے. یہاں تک تو دونوں اکٹھے چلتے رہے، لیکن سال بعد جس دوسرے کا وصال ہوا ان کو اللہ نے دے دیا زیادہ ایک رمضان. شان ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. علم غیب پہ خبردار نبی اپنے لبوں کو، رحمت والی زبان کو لبوں کو چمچ دینے لگے. عاشقان مصطفیٰ فرمایا تمہیں فاصلہ بھی بتا دوں. اصحاب عرض کرتے اللہ کے نبی بتائیے. فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض.
اور یہ ساری عظمت مصطفیٰ کے صدقے. تو جو باقی ایام ہے ان کی عبادت کیجیے، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، روزوں کی اور رمضان کی قدر کیجیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.